پیر کو نیو یارک کے علاقے کوئنز کے لانگ آئلینڈ جیوش میڈیکل سینٹر میں نرس سینڈرا لنسی کو کورونا کی ویکسین لگائے جانے کا یہ منظر شاید 3 حوالوں سے تاریخی تھا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ کے شہر نیو یارک میں اس بیماری کے خلاف فرنٹ لائنز پر لڑنے والے ہیلتھ کیئر ورکرز کی نمائندہ ایک نرس کو امریکہ میں کورونا کی پہلی ویکسین دی گئی۔ آج میں پر امید اور پرسکون محسوس کر رہی ہوں، جیسے شفا یابی کی آمد ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہماری تاریخ کے بہت دردناک وقت کے اختتام کا آغاز ہو۔ میں عوام کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ ویکسین محفوظ ہے۔ ہم وبا کی حالت میں ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے۔ I want to instill public confidence that the vaccine is safe. We're in a pandemic, and so we all need to do our parts to put an end to the pandemic. نیو یارک کے گورنر اینڈریو کیومو لائیو سٹریم پر موجود تھے۔ میں اس ویکسین کے بارے میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس ہتھیار سے ہم اس جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ یہ جیسے کتاب کے آخری باب کا آغاز ہے، لیکن اب ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ویکسین بوتل میں بند رہ کر تو اثر نہیں دکھا سکتی۔ امریکہ میں پہلی ویکسین دیے جانے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں امریکہ اور دنیا کو مبارکباد دی، جبکہ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پر امید رہیں، روشن دن آنے والے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں کورونا ویکسین کی دستیابی پہلا بڑا قدم تھا، لیکن اس کے بعد بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں، جیسے انہیں -70 ڈگری سینٹی گریڈ پر محفوظ رکھنے اور ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے درجہ حرارت کنٹرول کرنے والی خصوصی گاڑیاں اور فریزرز کی ضرورت۔ اس خصوصی فریزر کو صرف 2 منٹ کے لیے ہی کھولا جا سکتا ہے، ورنہ درجہ حرارت متاثر ہوگا، اس لیے ہمیں بہت سوچ کر یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ فریزر سے نکالنے کے 10 منٹ کے اندر ویکسین کو فریج میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی برف فوری نہ پگھلے، کیونکہ ایسا ہونے سے ویکسین کی میعاد 5 دن سے کم ہو کر محض 2 گھنٹے رہ جاتی ہے۔ امریکہ میں کورونا ویکسین کی منظوری ایک ایسے وقت دی گئی ہے جب اس وبا سے 3 لاکھ اموات ہو چکی تھیں، تاہم اس کے باوجود بھی کچھ امریکی ویکسین کے محفوظ ہونے کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں۔ مجھے یقیناً محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب بہت عجلت میں کیا گیا۔ ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا معلوم نہیں، اسے مناسب وقت تک کے لیے ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تقریباً 50% امریکی اس ویکسین کو یا تو لگوانا ہی نہیں چاہتے یا ابھی فیصلہ نہیں کر پائے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ویکسین کی منظوری ملنے سے پہلے اس کی منظوری میں سیاسی دباؤ کے تاثر کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے، کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے۔ بہترین سائنسدان اس کے ہر اہم پہلو پر وقت صرف کر رہے ہیں۔ سائنسی حقائق کی وجہ سے ہی ہم اس مقام تک پہنچے۔ Scientific integrity led us to this point. ویکسین کی منظوری کے بعد ریاستی اور مقامی سطح پر بھی ابھی بہت سے مراحل طے کرنا باقی ہیں کہ کب اور کہاں امریکی شہریوں کو یہ ویکسین دی جائے گی۔ ہیلتھ کیئر ورکرز اور کیئر ہومز کے رہائشی تو اپنی جگہوں پر موجود ہیں، تو انہیں ویکسین دینا مشکل نہیں، لیکن جب آپ باقی عمر رسیدہ افراد وغیرہ کو ترجیحاً ویکسین دینے کی بات کریں تو وقت اور مقام کا تعین بہت اہم ہوگا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، میکسیکو، سعودی عرب اور بحرین کے بعد 2 ڈوزز ویکسین کی منظوری دینے والا چھٹا ملک بن گیا ہے۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔